بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. سب پڑھی وعلی آلک و اصحابک سیدی یا خاتم النبیین و یا خیر خلق اللہ. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ. سبحان اللہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سبحان اللہ. رحد میں عشق رخ شاہ کداب لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو دل لے کے چلے. سبحان اللہ. غوث اعظم. سبحان اللہ. بولیے غوث اعظم. پھر بولیے غوث اعظم. پھر بولیے. غوث اعظم. یہ جس پاک ہستی کا آج آپ یوم منا رہے ہیں نا، ان کی ایک ایک سانس میں یہ وظیفہ رچا بسا ہوا تھا. وہ خود فرماتے ہیں میں نے 6 سال کی عمر میں معلوم کر لیا کہ میرے گھر سے بغداد شریف کدھر ہے. اعلیٰ حضرت یہ جن کا آپ عرس بنا رہے ہیں یہ فرماتے ہیں میں 6 سال کا تھا، میں نے معلوم کر لیا بغداد شریف کدھر ہے. پھر ساری زندگی ادھر پاؤں نہیں ہوا میرا. جو بغداد کا اتنا احترام کرتا ہے وہ بغداد والے رب عز و جل نے جس کو ہمارا قبلہ بنایا اس کا کتنا احترام کرتا ہے. بولیے غوث اعظم. غوث اعظم. اعلیٰ حضرت کی روح خوش ہو جائے گی. بولیے غوث اعظم. غوث اعظم. آج جمعے میں میں نے تقریر کرتے ہوئے حضرت شاہ ابو المعالی سیدنا سید شاہ ابو المعالی رضی اللہ عنہ کی کرامت بیان کی ہے. آپ کی کرامت تھی کہ جو شخص آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا یا کوئی آپ کا بیعت ہوتا، جو شخص آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا یا آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا، اسی رات اس کو داتا صاحب کی اور غوث اعظم کی زیارت نصیب ہوتی. غوث پاک کو خوش کرنا ہے داتا کے در پہ جو، داتا کو خوش کرنا ہے غوث پاک کی 11ویں دن. بولو غوث اعظم. غوث اعظم. وہ جو جہلم کی کسی بل میں وہ چوہے سے بھی بدتر شخص گھسا ہوا جو دین کو کتر رہا ہے، جو بکتا ہے کہ بابے تے شاہ کوئی نہیں، پھر کبھی بھونکتا ہے کہ تہاڑے بابیاں نا ساڑے منگولا نے بڑا وڈیا سی زلیلہ تو پچھوں پھر اونا دے نا تے آج بھی اونا دے فخر کرنا پہ زلیلہ. حضور نے فرمایا جس کے 9 دادے اوپر کافر ہو نا، 10واں کافر ہو، اس پہ فخر کرے تو وہ بھی اسی میں سے. تو اس کمینے نے کتنے مرتبہ یہ کہا ہے کہ تانوں پتہ نہیں میں منگولا تے ساڑے منگولا نے تہاڑے سارے بابے وڈے سن تے لانتیا تیرے پیو منگولا نو مسلمان بھی ساڑے بابے نے کیتا سی. اے بھی کدی پونکنا، اے بھی کدی دس. غوث پاک کا وہ مرید تھا فقیر، منگولوں کے سردار کے پاس گیا، میرے غوث پاک کے مرید قادری فقیر نے کہا مسلمان ہو جا. اس نے کہا آپ کی صورت اور آپ کی سیرت اور آپ کا علم اور تقویٰ دے کر میں تو ہو جاؤں گا، لیکن میری قوم بڑی ڈاڈی ہے، یہ طاقت کے بغیر بات نہیں سمجھتی. غوث پاک دا مرید سی نا، کیا پھر طاقت بھی بخا لینے.
اکھاڑا سجا، پورے تتاری منگول بیٹھے، ان کا سب سے بڑا پہلوان آیا۔ ان کے جرنیل نے کہا تھا میں طاقت کی زبان سمجھتا ہوں، بابے جے تیرے دم خم ہے نا تے پلوان اٹھا کے بکھا دے تو میں مسلمان ہو جانا۔ ہزاروں ہزار منگولوں کا قبیلہ بیٹھا ہے، وہ تو ان کا تو عام بندہ بھی وحشی تھا، وہ تو جانوروں سے بدتر تھے نا۔ وہ ان کا وہ پہلوان آیا، ادھر سے قادری فقیر غوث پاک کا مرید آیا، پتلا دبلا جسم، جنہوں نے روزے رکھنے ہوں، نفس کشی کرنی ہو، تہجد گزاری کرنی ہو، وہ کہ گول گپے تو نہیں نہ ہوتے۔ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے پہلوان تھے، پتہ ہے آپ کو؟ ایک سید کے ادب میں پہلوانی چھوڑی اور اپنے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ پہلے پہلوانوں کے سردار تھے، پھر ولایت کے پہلوانوں کے سردار بن گئے۔ تو آپ کا وجود مبارک پتلا دبلا ہو گیا۔ کجا وہ پہلوان تھے، کجا جسم مبارک ایسے پتلا دبلا ہو گیا۔ ان کا ایک مرید دیکھ کے رونے لگا، میں کی گل ہے کیوں رونا ہے؟ سرکار ایک او ویلا سی تسی آندے سے لوکاں دے دل ہل جاندے سے، ہے جسا سی تہاڈا تے ہے سونا پنڈا سی تے ہے پیارا جسم، اور ایک یہ وقت ہے کہ جسم پہ کوئی ماس ہی نہیں ہے، گوشت ہی نہیں۔ آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ نادان اس گوشت کو تو مٹی نے کھا جانا ہے، تو جس گوشت نے مٹی کی غذا بننا ہے اس کو پالنے کا کیا فائدہ؟ یہ تم کا تقویٰ تھا نا، جو ان کے غلام ہیں ان کے جسم بھی قبر میں سلامت ہوتے ہیں، وہ منگول تتاری پہلوان سامنے آیا، ادھر غوث پاک کا مرید آگے گیا، کھینچ کے تھپڑ مارا، اس پہلوان کی کھوپڑی کی ہڈی توڑ کے رکھ دی، خون کا فوارہ نکلا، دھڑم کر کے گرا، وہیں پہ ختم۔ پورا قبیلہ منگولوں کا وہ والا مسلمان ہو گیا، جیلم دیا کمینیا تک ساڑھے بابے نے منگولوں نے مسلمان کیا۔ زلیلہ تو بابیاں نو ماندا نہیں تے تیرے وڈیاں نو ساڑھے وڈیاں نے مسلمان کیتا، ساڑھے بابیاں نے چھڑ دے کلمہ، یا من بابے بڑی شے ہوندے نے نہیں کہے کلمہ چھڑ دے۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ بابیو، دیوبندیو، منکرو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا،